ابھی چند ہی لمحے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کے جذبات کو گرمانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے، چونکہ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نئی چیز ہونی چاہیے، چونکہ کافی عرصے سے ایک چیز استعمال کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نئی چیز ہو، پھر نئی چیز ہو۔ یہی چیز مزاج پہننے میں بھی، کھانے میں بھی، رہن سہن میں بھی، ہر کچھ لمحے کے بعد ہمیں نئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ کان بھی جو سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، تلاوت والے کو سنا، پھر نعت والے کو سنا، پھر کبھی ایسے بزرگ کی بات سنتے ہیں جو تحقیقی انداز میں اور علمی انداز میں سادے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بہت دیر ہو چکی ہے، اب کوئی جذباتی انداز میں ہو، کوئی ایسا طریقہ کار ہو تاکہ ہمارے جذباتوں کو اجاگر کیا جائے۔ تو اس کے مختلف طریقہ کار ہیں، کوئی نظم میں، کوئی نثر میں، ہر ایک آدمی اپنی علمیت کا، اپنے کمال کا جادو دکھاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت دینے لگا ہوں اس عظیم نوجوان کو جس نے اپنی جوانی کو اس چیز کے لیے صرف کیا ہے کہ اس کی زبان پر یا اللہ کا کلام ہے، حمد اور ثنا ہے، یا اس کی زبان پر رسول اللہ کی نعت ہے، یا اس کی زبان پر صحابہ کے ترانے ہیں، یا اس کی زبان پر صلحاء اور علماء کے ترانے ہیں۔ جوانیاں تو روڈوں پر بھی لگ رہی ہیں، جوانیاں چوک چوراہوں پر بھی لگ رہی ہیں، ہوٹلوں پر بھی لگ رہی ہیں، اور اس آواز سے لوگ گناہ کا کام بھی کر رہے ہیں۔ کوئی خود کو سنگر کہتا ہے، 3 منٹ کے گانے پر پوری دنیا میں شہرت پا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد والے دائمی عذاب کا اسے پتہ نہیں۔ لیکن ایک تو وہ بھی نعت خوان تھا جس کے لیے میرے نبی نے خود منبر لگایا تھا۔ علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جسے صحابی رسول حسان بن ثابت کہا جاتا ہے، جس کی تائید پر جبرائیل زمین پر اترے تھے، جس کی تائید پر اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا، اور کسی نے نبی کا دفاع کیا اشعار میں، کسی نے نبی کا دفاع کیا تلوار لے کر میدان میں کھڑے ہو کر، کسی نے نبی کا دفاع کیا اپنی جان کو لٹا کر، کسی نے نبی کا دفاع کیا خنسا کی طرح 4 گھر کے افراد کو شہید کروا کر، کسی نے نبی کا دفاع کیا اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے۔ لیکن حسان وہ تھا جس نے نبی کے دفاع کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، رسول اللہ کو سامنے لوگ حجوہ سرائی کرتے اشعار کی زبان میں، تو اللہ نے نبی کے محافظ کو ہر طریقے سے پیدا کیا، ہر شکل و صورت میں پیدا کیا۔ میرا نبی کامل تھا، اللہ نے اس کامل نبی کے دفاع کے لیے ساری صورتیں پیدا کی۔ حسان بن ثابت میدان میں اترے اور ایسے نبی کی شاعری بیان کی، نبی کے محامد بیان کیے، محاسن کو بیان کیا، خوبیوں کو بیان کیا۔ علماء بیٹھے ہیں، رسول اللہ کہنے لگے حسان تم جب میری شان بیان کرو گے، اشعار بیان کرو گے، اور ان قریش کے قبائل کی تم مذمت کرو گے، حجوہ سرائی کرو گے، اس میں میرے خاندان اور قبائل کا بھی نام آئے گا، تذکر آئیں گے، میرے بڑوں کا ذکر بھی آئے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے خاندان کو، قریش کے سلسلے کو ایسے بیچ سے نکالوں گا جیسے مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے، جیسے دودھ سے بال کو نکالا جاتا ہے، اور محسوس بھی نہیں ہوتا۔ پھر حسان نے رسول اللہ کی ایسی تعریف بیان کی جو آج تک منبر و محراب سے، علماء کی زبانوں سے، لکھنے والوں کا قلم تھک گیا، بیان کرنے والوں کی زبان تھک گئی، تشریح کرنے والوں کا قلم رک گیا۔ آج تک ہر ایک آدمی اپنے الفاظ کے جوہر میں وہ مدح سرائی بیان کر رہا ہے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا، جوانیاں تو لگ رہی ہیں، آوازیں غلط کاموں پر بھی خرچ ہو رہی ہیں۔ ای سعادت بزور بازو نیست، یہ رسول اللہ کی شان بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، صحابہ کے تذکرے کرنا، علماء کی تعریف بیان کرنا، یہ سعادت بازو سے حاصل نہیں کی جا سکتی، طاقت سے حاصل نہیں کی جا سکتی، قوت سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دعوت سخن دے رہا ہوں، سنا ہے گلزار صداقت کے تر و تازہ گلاب لے کر، اسلاف سخن کے بہترین انتخاب لے کر، بلبل ثناخان مدینہ شاعر رسول مدح اصحاب و آل تشریف لا رہے ہیں۔ بہترین خوبصورت انداز و آواز کے مالک شاعر جمعیت، بلبل جمعیت، حافظ منیر صاحب دامت برکاتہم،
آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ مجمع ختم نبوت کے دیوانوں کا مجمع ہے، یہ وہ مجمع ہے جس نے جانیں لٹا کر کے بھی پیچھے نہیں ہٹے، 2 قدم آگے چلے ہیں۔ تو بتائیں گے جی، بیدار بیٹھے انشاءاللہ، ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ تشریف لا رہے ہیں بلبل ثناخان رسول حافظ منیر احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے استاد العلماء حضرت مولانا نور الحق صاحب دامت برکاتہم اور یہاں کی جملہ جتنی بھی یہاں کی انتظامیہ ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری میرے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے سامنے طلباء کرام تشریف فرمائے ماشاءاللہ، تو وہ ہمارا بھی ذوق سمجھتے ہیں اور ہم بھی طلباء کا سمجھتے ہیں، تو اس لیے ہم بھی آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، ہمیں خوش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، سبحان اللہ سے، ماشاءاللہ سے۔ اور ساؤنڈ والے بھائی، اب میں بیان نہیں کروں گا، میں نعت پڑھوں گا، تو آپ نے ساؤنڈ ایسا چلانا ہے کہ ان کو سننے میں اور ہمیں پڑھنے میں مزہ آئے۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار آپ کی سماتوں کی نظر، اس کے بعد انشاءاللہ نعت شان صحابہ پر آپ کو سنائیں گے، جتنا آپ کا ذوق ہوگا انشاءاللہ آپ کو تر تازہ کریں گے۔ آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے، سماعت کیجئے گا کہ اللہ 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 میں نے پوچھا یہ گل سے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو، تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو، یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو، یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو، ہنس کے بولا کہ طالب رنگ ہو، اللہ 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 اللہ۔ ابھی آتے ہیں اپنی اصل ترتیب کی طرف۔ میں نے حمد میں آپ سے نہیں کہا کہ آپ سبحان اللہ کہو، ماشاءاللہ کہو، اس لیے کہ یہ کلام ایسا تھا کہ چپ کر کے پڑھنے کے انداز میں۔ ساؤنڈ والے بھائی یہ ڈیلے ذرا صحیح کرو یار، ہمیں بالکل مزہ نہیں آ رہا ہے آپ کے ساؤنڈ میں پڑھنے میں۔ جزاک اللہ۔ اب آتے ہیں ہمارے پشتوں میں کہتی ہوئی دا گزدہ میدان جانا نہ گورو تگٹے کزگٹا۔ ابھی ہمارا اور آپ کا مقابلہ انشاءاللہ، آپ بولیں گے اور ہم پڑھیں گے۔ شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا، بہت خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے، آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے، ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علی لکھ دیا ہے، اور ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا سونے میں کو انسانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب پیارا نبی، سب سے پیارا نبی
میں آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھولی بھی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پورے مقطع کا حاصل کلام ایک شعر ہے، میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کچھ عاشق مصطفیٰ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے نبی کی عظمت کو سلام پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ مسجد اللہ کے نام سے گونجے گی۔ حضرت مولانا نور الحق صاحب، آپ اپنے ان پیارے طلباء کو دیکھیے گا، ان عوام کو دیکھیے گا کہ بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، آپ کو سر پیے تو صرف اس لیے، آپ کو سر پیے تو صرف اس لیے ہم کو دے دو اور ان کو شمس و ضحیٰ لکھ لیا ہے، اور بدر و جا لکھ دیا ہے، ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے، اور بدر و جا لکھ دیا ہے، مرتبہ جب کسی نے ان کو کاغذ زورا لکھ دیا ہے۔ چشمے والے بھائی زندہ باد۔ یہ اگلا پورا مقطع کی نظر کروں گا، سماعت کیجئے۔ شاعر کیا لکھتا ہے؟ بہت خوبصورت کہ دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈ ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت تارے کو سارے نبی، جہان سارے سارا ہمارا نبی، وہ سی فاروق علی سب کا آقا مولا ہمارا نبی، ختم سب انبیاء کی کہانی ہوئی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی، اب نبی نہ قیامت تلک آئیں گے، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، پہروں پہ پڑنا ہے کہنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ٹیمپو میں رکھو، ٹیمپو میں سے ماشاءاللہ بہت زبردست۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ختم نبوت کا نام لیا تو میرے ذہن میں ایک خوبصورت کلام آیا ختم نبوت کا۔ آپ نے ایک لفظ کہنا ہے کہ ختم نبوت میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ کیا کہنا ہے؟ ہاں، جو اپنی ایمان کا مسئلہ سمجھتا ہے بولے گا کہ پہچان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ فیصلہ ہے منکر ہے اس کا کافر، یہ فیصلہ ہے منکر ہے اس کا کافر، یہ فیصلہ ہے
کافر یہ میرا نہیں نبی کے فرمان کا مسئلہ ہے ختم نبوت اپنے فرمان کا مسئلہ ہے ذرا ایسے بولے کی طرح بھائی یہاں پر مجاہدوں کی طرح کہ ختم نبوت اپنے ایمان کا اس طرح ہاتھ فضا میں لہرا کر ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے اور ترمیم اس میں کوئی انسان کیسے کر دے ترمیم اس میں کوئی انسان کیسے کر دے ترمیم اس میں کوئی انسان کیسے کر دے جب تک انشاءاللہ ان اسمبلیوں میں وہ پیلی پگڑی والا بیٹا ہے نبی کے جھنڈے والا کسی کا باپ بھی اس بل میں ترمیم نہیں کر سکتا کہ ترمیم اس میں کوئی انسان کیسے کر دے ترمیم اس میں کوئی انسان کیسے کر دے رب نے کیا بیان قرآن کا مسئلہ ہے ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے اور صحابہ کے دیوانوں کے جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا جنگ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا یہ کاغذی نہیں ہے یہ کاغذی نہیں ہے میدان کا مسئلہ ہے ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے آخر میں دونوں ہاتھ میں لہرا کے ختم نبوت اپنے نہ دی خلوزان لخون دے پھر سے دا نبی علیہ السلام پا مینہ کی بئی گی ددی بس سمرہ ملاوی گی انشاءاللہ بھائی صحابہ کے دیوانے ہاتھ کھڑا کرو آج پروگرام کا عنوانی ختم نبوت اور شان صحابہ کا عنوان ہے آپ کو بالکل ایک نیا کلام سناؤں گا اللہ اکبر بولنے والے لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا ہم اسی علی کے فرزند بھائی لگائیں گے نا اللہ اکبر کا نعرہ اگر آپ تھوڑا سا بھی کمزور ہوئے میں نہیں پڑھوں گا یہ کلام اتنا بھی نہیں ہے سستا بھائی صرف سبحان اللہ اور آپ کے اللہ اکبر چاہتا ہوں ساتھ دیں گے انشاءاللہ سماعت کیجئے کہ مومن ہو مومن ہو مومن اور یہ کلام میں حضرت کو بھی سنانا چاہتا تھا حضرت بھی تشریف لا چکے شان صحابہ پر کہ مومن ہو مومن کوئی بھیں بالکل ہاتھ اٹھا کے کہو دونوں ہاتھ اٹھاؤ بھائی ماشاءاللہ کہ مومن ہو مومن بولو یہ کھل کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم ہیں غلام فاروق و حیدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ حنظلہ جیسے غازی کہاں ہے وہ حنظلہ جیسے غازی کہاں ہے حضرت عمر کے سپاہی کہاں ہے حضرت وہ حنظلہ جیسے غازی کہاں ہے حضرت عمر کے سپاہی کہاں ہے دشمن کے چھکے چھڑا
یہی ایک نعرہ لگا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. آپ کا نعرہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. مومن کا مسلمان کا نعرہ کمزور نہیں ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حضرت جھکا ہے کسی سے نہ یہ جھک سکے گا. محمد کا پرچم اونچا رہے گا. جھکا ہے کسی سے نہ یہ جھک سکے گا. محمد کا پرچم اونچا رہے گا. دنیا ہلا دیں گے جس دن اٹھیں گے. دنیا ہلا دیں گے جس دن اٹھیں گے. ستم کو ہم مٹا دیں گے جس دن اٹھیں گے. ٹوٹی ہوئی اپنی تلوار لے کر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر. اور حضرت اس کا آخری شعر کیا کمالی شعر ہے. سبحان اللہ. جو اسی واہ 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 سبحان اللہ واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ سفید داڑھی والے کا جوش، یہ محبت رسول اور صحابہ ہے. شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا. یہ نعرہ جس صحابی نے لگاتا تھا تو جب نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا، اسی کا ذکر کرنے لگا ہوں. سماعت کیجئے. لکھتا ہے کہ بھروسہ تھا باطل کو طاقت پہ جس کی، صحابہ نے دنیا پلٹ ڈالی اس کی. جو ان کو علم دے کے بھیجا نبی نے، تو میدان میں آتے حضرت علی نے. میدان میں آتے حضرت علی نے. نعرہ لگا کر لگا کر اٹھاڑا تھا خیبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کی آواز گونجنی چاہیے بھائی. یہ پورا میرا آقا آپ کی آواز سنے کہ صحابہ کے دیوانے تشریف فرما ہے. اللہ اکبر. ویسے آپ کی بھی تعریف ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. آپ کی بھی تعریف ہونی چاہیے. لیکن آپ کی تعریف کروں گا صرف ایک مقطع میں، لیکن وہ اتنی سستی نہیں ہے بھائی. شاید آپ کو کھڑے ہونے پر بھی مجبور کر دے. اتنا اس میں دم ہے اس تعریف میں. یہ آپ کی محبت ہے حضرت. ابھی مولانا نصیر احمد صاحب کو جواب دیجئے گا. مولانا نصیر احمد صاحب اس کے بعد انشاءاللہ یہ نعرہ خود لگانے پہ مجبور ہوں گے. پہلے شعر میں چپ رہنے، دوسرے میں نے کہا ہے کہ شاید یہ آپ کو کھڑا بھی کر دے فرت محبت میں، فرت جوش میں. اور حضرت یہ چھوٹا سا ایک شعر آپ کی نظر کروں گا کہ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے. نہ اس پہ سبحان اللہ نے کہ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے. دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے. لیکن جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے. کہ جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے. اور اس بات تیری جنت کو دیکھیں گے بعد میں. اس بات تیری جنت کو دیکھیں گے بعد میں. پہلے میرے حضور کا دیدار چاہیے.
حضرت کے ایک مجھے فرمائش ہے، لیکن وہ میرے ایک ڈائری تھا وہ گم ہو گیا، میں تھوڑا بیمار ہوں تو میرے ذہن میں کلام نہیں رہتے، میں اس لیے پڑھتا ہوں دیکھ کے. میں آپ کو ابھی حمد ہوئی، نعت ہوئی شان صحابہ ہوئی، شان اہل بیت پر. گواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، نواسا ہو جو کندھوں پہ تو نانا ٹھہر جاتا ہے. قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا. ارے سر دے دیا حسین نے، سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا لیا. قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، اور دین نبی بچا لیا. اتنا ہی مت کہیں، ارے کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا. قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا. روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، ارے تنہا میرے حسین نے، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا. قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا. میرے نبی کا پرچم، میرے صحابہ کا پرچم، میرے اہل بیت کا پرچم، اور آج میرے پیارے علماء کا پرچم، اہل حق کا پرچم. اس پرچم والوں کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جمعیت علماء اسلام، قائد مولانا فضل الرحمن ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. آخری شعر اس پرچم کے حوالے سے کہ گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر، ارے دین رسول پاک کا، دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا. قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا. صرف 2 اشعار اپنی محبت سے حضرت اگر اجازت ہو، آپ کا ٹائم زیادہ نہ ہو تو میں پیش کروں گا. شاعر لکھتا ہے ان کے بارے میں کہ میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے. میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے. عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے. سماعت کیجئے گا، اور جس طرح ان کا نام ہے اسی انداز میں آپ نے ان کو داد دینی ہے بھائی. اور یہ کلام میں جو آپ کو سناؤں گا، میرا اپنا ہر انسان کا ایک انداز ہوتا ہے. آخر میں مجمع کو پیاسا چھوڑ کے جانا کہ آپ کی یاد رکھو. ہم اگر آخر میں کچھ سنائیں گے تو وہ کچھ ہوگا. صحیح ہے کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے. عمر کے انداز میں داد دینی ہے بھائی، سوکھی لکڑی بن کے نہیں. صحیح ہے. عمر کے انداز میں داد دینا ہے کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے. حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن،
شہ انبیاء کو نظر آئی جن میں صفات پیغمبر تو حضرت عمر ہے. سمی بھائی بھی پہنچ چکے ہیں، اللہ خوش رکھے. شہ انبیاء کو نظر آئی جن میں صفات پیمبر وہ حضرت عمر ہے. اور شاعر لکھتا ہے کہ دیا جس کی فوجوں کو دریا نے رستا وہ موسیٰ خدا کے پیمبر تھے لیکن دیا جس کی فوجوں کو دریا نے رستا وہ موسیٰ خدا کے پیمبر تھے لیکن گیا جنگ لڑنے جو پانی پہ چلے وہ تھا جس کا لشکر وہ حضرت عمر ہے. اور صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نماز کسی کی نہ صدیق جیسی امامت کسی نہ حیدر کی جیسی نماز کسی مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا وہ منبر وہ حضرت عمر ہے. اب میں چیلنج پیش کرتا ہوں، چھپ کر کے بتا دو اس آخری شعر میں تو میں آپ کو مان جاؤں. انشاءاللہ گونج ہوگی اور میرا مائک رکھنا ہوگا. عمر دنیا میں بھی حضور کے ساتھ، قبر میں نبی کا پڑوسی اور حشر میں بھی حضور کا خادم ہوگا نا انشاءاللہ. تو سماعت کیجئے بھائیو، کھڑے تو نہیں ہوں گے لیکن گھٹنوں کے بل ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. مجھے اپنے ساتھی کہتے ہیں وہ جو ایک ڈائلاگ ہے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو، انشاءاللہ ہوں گے. عمر کے محبت میں ہوں گے. یہ شعر اس قابل ہے. حضرت مولانا نور الحق صاحب، بھائی سمی سواتی صاحب اور جملہ علماء کرام، یہ شعر آپ کی نظر، ان پیارے طلباء کی نظر سماعت کیجئے گا کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. وہاں پر جو آقا تو بھر بھر کے دیں گے